اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ناظرین، آپ حضرات اسلامی شادی کی اس سیریز میں آج ایک بہت اہم مسئلے کے اوپر گفتگو کو ملاحظہ کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا ہم نے کہ کفو کے لیے دین اور ایمان اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ سید کی شادی غیر سید سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، خاص طور سے اگر وہ لڑکی ہو تو۔ بعض علاقوں میں اس مسئلے میں بڑی شدت ہے، چنانچہ پاکستان کے بعض علاقوں میں سید لڑکی کا غیر سید سے شادی کرنا ایک جرم شمار ہوتا ہے اور بعض اوقات تو قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن دیگر بعض علاقوں میں اس مسئلے کو اتنی اہمیت نہیں رہتی، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ بہت حساس ہیں اس مسئلے کو لے کے، اور بہت سے لوگ بہت ہی شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ سید کی شادی غیر سید کے ہاں ہو ہی نہیں سکتی۔ اصل شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سید کی شادی غیر سید کے ہاں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، شرعاً کوئی اشکال نہیں رکھتی ہے۔ لیکن اگر بعض مقامات کے اوپر شر و فساد کا خوف ہو تو اس سے پرہیز کرنے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سید کون ہے؟ سید ہونے کے لیے بہت سارے نظریات ہیں، لیکن جو نظریہ جو سب سے متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ اولاد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سید ہیں۔ اگر اس نظریے کو ہم مانتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، جیسے مولا علی نے علیہ السلام نے اپنی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شادی جناب عبداللہ ابن جعفر سے کی، جو اولاد فاطمہ سے نہیں تھے، سید نہیں تھے۔ اپنی بیٹی جناب رقیہ کی شادی مسلم ابن عقیل سے کی، جو اولاد فاطمہ سے نہیں تھے، سید نہیں تھے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اولاد عبد المطلب سید ہیں تو ہمارے سامنے مثال موجود ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن زینب کی شادی زید ابن حارثہ سے ہوئی، جو غیر سید تھے، یا جناب عبد المطلب کی پوتی سبعہ یا سبعہ جن کی شادی جناب مقداد سے ہوئی، جو سید نہیں تھے۔ اس کے علاوہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمارے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام میں سے 7 کی مائیں کنیز تھیں جو سید نہیں تھیں، بعض تو عرب بھی نہیں تھیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس زمانے کی مجبوری تھی تو اس زمانے کی مجبوری ہم مان بھی لیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے داماد آیت اللہ شیخ شہاب الدین اشراقی غیر سید تھے۔ ایک بڑے پائے کے مرجع آیت اللہ سید محمد رضا گلپایگانی صاحب، ان کے داماد آیت اللہ صافی لطف اللہ صافی گلپایگانی 102 سال کے ہیں، آج بھی زندہ ہیں وہ، اور قم کے بزرگ ترین مراجم میں ان کا شمار ہوتا ہے، غیر سید ہیں۔ آغا خوئی ان کے داماد غیر سید تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں سید و غیر سید ہونا معیار نہیں ہے۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ اسلام میں معیار تقوی، پرہیزگاری، دین اور دینداری معیار ہے، اخلاق، کردار، پاک دامنی، یہ چیزیں معیار ہیں۔ اگر ایک غیر سید متقی، پرہیزگار، پاک دامن و اخلاق ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سید پر مقدم ہے کہ جس کے پاس اخلاق نہیں، جس کے پاس دین نہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اولاد فاطمہ ہونا ایک امتیاز ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شادی کرتا ہے، مثلا کوئی غیر سید ہے اور سید لڑکی سے شادی کر کے لے آتا ہے، تو اس شخص کو بھی اس سید لڑکی کا پاس رکھنا چاہیے، اس کا احترام ضروری ہے، اور اس سید لڑکی کو بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ میں اولاد فاطمہ ہوں، اسے اپنے کردار کو فاطمی بنانا چاہیے۔
اس کے برخلاف اگر کوئی سید غیر سید کے یہاں شادی کرتا ہے تو یہ سید ہے، تو اس کو اپنے سید ہونے کا ثبوت اپنے کردار سے پیش کرنا چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ اولاد فاطمہ کو لوگ بد اخلاقی سے پہچانیں یا گناہ گاری سے پہچانیں۔ پہلے زمانوں میں بنی امیہ و بنی عباس کے زمانے میں جو ہمارے ائمہ نے شدت سے منع کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی امیہ و بنی عباس کے زمانے میں اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا سے شدت سے لوگ دشمنی رکھتے تھے، اور شادیاں کر کے خاص طور سے لڑکیاں لا کے ان کے یہاں سے دشمنی اپنی نکالتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، ان پر زیادتی کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے ائمہ نے، لیکن الحمدللہ اب وہ حالات نہیں ہیں۔ اب چاہے سید ہو چاہے غیر سید ہو، قرآن مجید اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّٰہِ أَتْقَاكُمْ، جو متقی و پرہیزگار ہیں وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بزرگوار ہے، زیادہ محترم ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو انسان متقی، پرہیزگار، دیندار، امانت دار، با اخلاق ہے، وہ ایک پاک و پاکیزہ اور پاک دامن متقی و پرہیزگار عورت کے لیے کفو ہو سکتا ہے، سید ہو چاہے غیر سید ہو۔ میں اپنے اس چینل کے ذریعے سے اپنے تمام ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ شریعت میں کوئی مشکل نہیں ہے، علاقائی لحاظ سے کوئی مشکل ہو تو ہو، ورنہ شریعت میں سید و غیر سید کی شادی میں کوئی پرابلم، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بلکہ کیا اچھا ہوتا کہ سادات اپنا اخلاق کو اچھا کرتے، چاہے وہ لڑکی لے کے آئیں چاہے لڑکی دیں، وہ جہاں جائیں اپنے سید ہونے کی روشنی کو پھیلائیں اور اولاد فاطمہ کے کردار کو روشن کریں۔ خدا دعائے پالنے والے ہمیں اس زمانے میں ایسی بہت ساری فساد سے، بہت سارے فتنوں سے محفوظ فرما اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔